بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں کہ بدھ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ تعلیمات ہیں اور الگ الگ اصول ہیں۔ دینداروں کے لیے الگ ہیں، دنیا داروں کے لیے الگ ہیں۔ اور عورتوں کے لیے الگ ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بدھ کی بیوی یشودھرا آئی اور اس نے بدھنیوں کی ایک جماعت بنائی اور بدھ کا بیٹا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور یوں بخشوں اور بخشنیوں کی دو الگ الگ جماعتیں بن گئیں۔ اور ابتدائی زمانے میں اشوک جو موریہ خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا، 270 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اپنے ابتدائی دور حکومت میں موریہ خاندان کی پرانی جنگجوئی اور توسیع حکومت کی پالیسی پر قائم رہا اور اپنی حکومت کے 8ویں سال میں ہندوستان کی دوسری ریاست سے خونریز جنگ کے نتیجے میں اس کا دل لڑائی جھگڑے کی پالیسی سے اٹھ گیا اور قلبی طمانینت حاصل کرنے کے لیے وہ مذہب کی طرف راجع ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اشوک نے تشدد کے خلاف اپنے رد عمل کے نتیجے میں بدھ مذہب اختیار کر لیا، جو اس وقت ہندوستان کا ایک ابھرتا ہوا مذہب تھا۔ اور یہ مذہب اپنے اندر عدم تشدد کا نظریہ رکھتا تھا، جسے اہنسا کہا جاتا ہے بدھوں کے ہاں۔ اور اس نے بدھ مذہب اختیار کرنے کے بعد ہندوستان کے عوام میں مذہبی اخلاقی اقدار اور رواداری کے جذبے کو فروغ کے لیے کوششیں کی، اور اسی طرح اس نے بدھ مذہب کی ترقی اور اشاعت کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ اشوک کی سرپرستی میں بدھ کو حکومت کی طرف سے مراعات حاصل ہوئی۔ اشوک کی عطا کردہ انعامات اور جاگیروں کے نتیجے میں یہ بدھ لوگ خوشحال ہو گئے۔ بخشوں کے لیے نئی خانقاہیں بنائی گئیں۔ ممتاز بخشوں کو شاہی تقرب حاصل ہوا
دربار میں رسوخ حاصل ہوا، اور جگہ جگہ بدھ مت تاریخ سے وابستہ مقدس عمارات تعمیر کروائیں، کتبے نصب کروائے اور ان پہ بدھ کے اقوال لکھے۔ یوں ہندوستان میں بدھ مذہب کی جو حالت زار تھی، کمزور تھی، اس کو مستحکم کیا گیا۔ اور اسی طرح بدھ مت کی خدمت کے لیے اس نے ممتاز بخشوں کے مشورے سے اپنی راجدھانی پٹنہ جو ہے، پٹنہ جسے کہتے ہیں، جہاں اس کی حکومت تھی، اس میں بدھ مت کے تیسرے اجتماع کا اہتمام کیا۔ مقصد یہ تھا کہ بدھ مذہب کی تعلیمات کو خالص شکل میں مرتب کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کا ممتاز ترین بخشو تیسا موگالی پتا کی زیر صدارت یہ اجتماع ہوا، جس میں 1000 بخشوں نے حصہ لیا اور متفق علیہ خالص تعلیمات کو 3 مجموعوں میں مرتب کیا، جن کا تذکرہ میں تفصیل سے کر چکا ہوں پہلے۔ اور یہ اجتماع بدھ مت کے ایک بین الاقوامی مذہب بننے کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فلسفہ تھا، لیکن اسے شاہی سرپرستی حاصل ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ ایک مذہب بن گیا، اور بطور مذہب کے اس کو لکھا پڑھا جانے لگا۔ تو اس کے بعد اس اجتماع سے تبلیغی جماعتیں نکلیں، یعنی بدھ مت کی تبلیغ کرنے کے لیے، جو ہندوستان کے اندر اور بیرونی ممالک میں روانہ ہوئیں۔ کشمیر، قندھار افغانستان کا، اور ہمالیہ کی پہاڑی کے راستوں، مغربی ہندوستان، جنوبی ہندوستان جماعتیں بھیجی گئیں، اور ملایا، سماترا، یونان، مصر، شام، شمالی افریقہ، سری لنکا وغیرہ میں ہمیں شوق کے کتبے ملتے ہیں کہ بظاہر وہاں ان کی جماعتیں گئیں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی، اور لنکا کی تبلیغی جماعت میں خود اشوک کا لڑکا میندر اور بیٹی سنگ مترا شامل تھے۔ تو بدھ مت کی تبلیغ میں اشوک کی کوششوں کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے، جس سے اس مذہب کو ترقی حاصل ہوئی۔ اور آج بدھ مذہب کے کتبے دنیا کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ اشوک کی کوششیں کاوشیں تھیں، جن سے بیرونی ممالک میں سری لنکا، افغانستان تک بدھ مذہب کا ایک نمایاں اثر ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بدھ کے بڑے بڑے مجسمے تھے، بڑے بڑے مجسمے پہاڑوں میں بنائے ہوئے تھے، طالبان نے پچھلے دور میں مٹا کے ختم کر دیے تھے۔
اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا پوری دنیا میں، اور یہ مجسمے گرانا ختم کرنا، اور یہ جو مجسمے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطے کے اندر قدیم زمانے سے بدھوں کا ایک اثر و رسوخ رہا ہے۔ تو وسط ایشیا چین تک پہنچایا گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ چین میں بھی بدھ مذہب آپ کو بہت زیادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اشوک پہلے اگرچہ ظالم جابر بادشاہ تھا، لیکن بعد میں اس نے امن، شانتی اور نیکی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کو شعار بنا لیا تھا، اور شفقت، نیکی، رحم طلبی، اس کی انسان تو کیا جانوروں تک بسی ہو گئی تھی۔ اور اس کے حجری کتبوں میں اس کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ کسی جانور کی بھینڈ نہ چڑھائی جائے، تہواروں پہ بھی جانوروں کی بیجا قربانیاں نہ دی جائیں، دیوتاؤں کے کھانے میں بھی تھوڑے تھوڑے جانور بھینڈ نہ چڑھائے جائیں، تھوڑے تھوڑے جانور بھینڈ چڑھائے جائیں، زیادہ نہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا۔ بہرحال اس اشوک کو بدھ ثانی کہا جاتا ہے، بدھ ثانی۔ بدھوں میں فرقے بھی ہیں بہت سے۔ ایک ہے ہنیانا بدھ دھرم۔ ہنیانا کا مانا چھوٹا پہیا۔ ایک ہے مہایانا۔ مہایانا مانا بڑا پہیا۔ مہایانا پہلے بنا تھا، ہنیانا بعد میں بنا۔ مہایانا والوں نے ہنیانا کا نام رکھا، ہنیانا، انہوں نے ان کو نام دیا کہ چھوٹے فرقے والے ہیں۔ اس کی عام تعلیم یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کی جائے اور ہر لمحہ دنیا کی بے ثباتی کو پیش نظر رکھا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور بخشوں کا مقصود نروان حاصل کرنا ہے، نروان کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ وہ کسی گوشے میں سکون کے ساتھ ارت بننے کی دھن میں مراقبے میں مشغول رہتا ہے تاکہ نروان حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہنایانا مکتبہ فکر ہے، یہ بدھ کے آثار و تبرکات کا بڑا احترام کرتے ہیں، بدھ کے مجسمے بناتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی لمبائی چوڑائی ان کی ہوتی ہے، غیر معمولی۔ اور پالی نوشتہ میں لکھا ہے کہ بدھ مہاراج پہلے بدھ نہیں تھے، ان سے پہلے بھی بدھ گزرے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آخری بدھ بھی نہیں ہے، ان کے بعد بھی لوگ بدھ بن سکتے ہیں۔ اور تریپتاکا جو کتاب کا نام میں نے بتایا تھا نا، وہ ان کی کتاب ہے، یہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ برما میں، لنکا میں، سیام میں، کمبوڈیا، لاؤس، یہ مختلف علاقوں میں جنوبی ایشیا میں پائے جاتے ہیں ہنایانا بدھ۔ اور اس کو جنوبی بدھ دھرم بھی کہہ دیتے ہیں۔
کیونکہ دوسرا بدھ ہے مہایانہ بدھ، یہ چین، کوریا، جاپان، تبت وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ مہایانہ بڑا پہیا، بڑی پارٹی، اس فرقے میں گوتم بدھ کی عبادت کو بھی دھرم کا حصہ شمار کیا گیا. یہ بدھ کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ گوتم بدھ بننے سے پہلے وہ بدھی ستو تھے، اور ایک بدھی ستو کا منتہا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں بے سہاروں کی حفاظت کا فریضہ انجام دوں، راہ گزروں کے لیے رہنما بنوں، جو لوگ روشنی کی تلاش میں ہیں ان کے لیے چراغ بنوں، جو لوگ طوفان میں گرے ہوئے ہیں انہیں ساحل مراد تک پہنچاؤں. انایانا بدھ مت کی طرح مہایانہ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بدھ نہ پہلے ہادی ہیں نہ آخری ہیں، ان سے پہلے بھی آئے تھے، ان کے بعد بھی ہیں، لیکن بڑا بدھ، بڑا خدا یہی ہے. اور انہوں نے پرانے بدھوں کی بھی کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کی ہے، لہذا ان کے بدھ زیادہ ہیں. ان کے اندر 3 درجے ہوتے ہیں: منشی بدھ، بدھستو، دھیانی بدھ. منشی بدھ مذہب کے پیشوا، انسانیت کے ہمدرد، نجات دہندہ، یہ رہنما اور معلم شمار ہوتے ہیں. بدھستو یہ نہایت اہمیت کے حامل شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہوتے ہیں جو تدریجاً کمال تک پہنچے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ خود بھی بدھ بننے سے پہلے بدھستو تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ عرفان کی منزل ان کی ایک زندگی نہیں بلکہ بہت سی زندگیوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اور بدھ کو اپنی پہلی بہت سی زندگیاں اچھی طرح یاد ہیں، یعنی تناسخ کا جو نظریہ اواگون کا، تو اس کے مطابق کئی زندگیاں ہوتی ہیں، تو ہر زندگی میں وہ محنت ریاضت کرتے ہیں، پھر جا کے کسی زندگی میں انہیں یہ عرفان کی منزل حاصل ہوتی ہے. اور تیسرا ہے دھیانی بدھ. یہ معرفت کا بدھ ہے، انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ فکر کی گہرائیوں میں ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت. اور یہ مایانہ انایانہ یہ دوسری اور چوتھی صدی عیسوی میں ہندوستان سے نکل کر چین، جاپان تک پہنچے، اور وہاں انہیں کافی مقبولیت حاصل ہوئی. تبت کے اندر بدھ مت کو کافی مقبولیت حاصل ہے. تبت کے مذہبی پیشواؤں کو لاما کہا جاتا ہے. ان میں بڑا دلائی لاما کہلاتا ہے، سب سے بڑا بدھ. بہرحال تو یہ مذہب تھا جو شاہی سرپرستی میں دنیا کے اندر پھیلا تھا، اور اصول یہ ہے الناس علی دین ملوکہم، عوام تو بادشاہوں کے دین پہ چلتے ہیں. اور دنیا میں جہاں جہاں بھی
کسی مذہب کو حکومت حاصل ہوئی ہے تو مذہب بہت پھیلا ہے. تو اشوک نے، کنشک نے محنت کی بہت زیادہ. عمرا اور راجاؤں نے مذہب بدھ مت قبول کیا، یہاں تک کہ مذہب ایک عالمی مذہب بن گیا، علاقائی نہیں ہے ابھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پھیلنے کے بعد یہ آج سکڑ کیسے گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مذہب کے بنیادی اصولوں پر جب اعلی مذہب چلتے ہیں تو مذہب باقی رہتا ہے، اور بنیادی تعلیمات سے انحراف ہوتا ہے تو مذہب ختم ہو جاتا ہے. بدھوں کے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جس ملک میں رہتے تھے وہاں کے عقائد اور روایات کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، مقامی روایات میں مخلوط ہو گئے. اس کی وجہ سے اصل شکل پہچاننا مشکل ہو گیا. شرک کی آمیزش ہو گئی، بت پرستی، مجسمہ سازی، تصویر کشی، پوجا پاٹ، یہ چیزیں آ گئیں. اور یہ سادہ اور عام فہم مذہب تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ پیچیدہ اور فلسفیانہ مذہب بن گیا. تبت، چین، جاپان ممالک میں بدھ مت، ٹاؤ مت، کنفیوشز اور شنٹوازم، جن کی تفصیل آگے آئے گی، یہ سارے گڑبڑ ہو گئے. اور مہاتما کی مورتی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بتوں کو پوجا جانے لگا. اور یوں یہ مذہب ہر ملک کی رسم و روایات کا ملغوبہ بن گیا. اور ہر جگہ کا بدھ وکھرا وکھرا ہو گیا. چین کا بدھ اور ہے، برما کا بدھ اور ہے، ہندوستان کا بدھ اور ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ان میں 18 فرقے پیدا ہوئے، اور مجادلہ، مباحثہ ان میں عام تھا. ان میں اعتقادات اور اعمال کے لحاظ سے کوئی اتحاد نہیں تھا. تو فرقہ بندی نے اس مذہب کو کمزور کیا، اور یہ بات تو بدیہی سی ہے کہ جب کسی قوم میں فرقے بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ قوم اور فرقہ کمزور ہو جاتا ہے، مضبوط نہیں رہتا. اور اسی طرح برہمن جو تھے انہوں نے بدھوں کو خوش کرنے کے لیے وشنو دیوتا کو اوتار مان لیا تھا. اور یوں فارغ نہیں ہوا. اسی طرح بدھ اور برہمن یہ گڑبڑ ہو گئے. اور برہمن مذہب وہ غالب ہو گیا بدھ مت پر، اور اس نے بدھ مذہب کی کئی باتیں اور کئی سختیاں وہ ختم کر دیں، ان کو بدل دیا. پھر یہ بھی کہ پہلے انہیں سرکاری سرپرستی حاصل تھی،
جب وہ ختم ہوئی تو بتوں کے رفتہ رفتہ زوال ہوا، زوال پذیر ہو گئے. اور پھر جب اس کا اسلام سے مقابلہ ہوا تو بدھ مذہب کوئی اپنے اندر زیادہ خوبصورتی نہیں رکھتا تھا. اسلام کی سادہ، مضبوط، ٹھوس، فطری تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور بہت جلد اسلام کا ریلا اس زوال پذیر ملاوٹی مذہب کو بہا کر لے گیا. ملاوٹی، جیسے میں نے کہا کہ یہاں ہندو اور ان کا مذہب ملا جلا ہو گیا تھا. آج ان کی زیادہ تعداد چین، برما، نیپال، تبت، بھوٹان اور لنکا میں ہے. کتنی ہے تو خاصا اختلاف ہے. ایک ہو رہا ہے کہ 15 کروڑ ہے، 15 کروڑ 41,57,176. یہ ایک قول ہے مذاہب عالم کتاب کے حوالے سے. تو بہرحال یہ تھا اس مذہب کے زوال کا ایک سبب. اب ہم آگے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. لیکن اب تو وقت پورا ہو چکا ہے. چلیں خیر، اللہ نے چاہا تو کل پھر یہ تقابلی جائزہ ہم پڑھ لیں گے. آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں.